بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا پاک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں مسلمان اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ جتنے زیادہ نمازی بڑھتے ہیں اتنی ہی زیادہ باتیں بھی لوگوں کے بیچ میں بڑھتی ہیں۔ لوگ نئی نئی باتیں، نئے نئے فتوے اپنی طرف سے چھوڑ دیتے ہیں، نئی نئی باتیں اپنی طرف سے شروع کر دیتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جب جمعہ کا دن آتا ہے تو اس جمعہ کے بارے میں بھی لوگ اپنی طرف سے الٹی سیدھی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ رمضان کے جمعہ میں فلاں نماز پڑھی جائے گی، اس میں اتنی رکعتیں ہوں گی، اس کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا۔ یاد رکھیے، رمضان کے مہینے میں، رمضان کے جمعہ کے دن، رمضان کے مہینے میں جمعہ کے دن کوئی بھی خاص عبادت نہیں ہے کہ فلاں نماز پڑھی جائے گی، فلاں طریقے سے پڑھی جائے گی، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ صلاۃ التسبیح وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کو سکھائی تھی، اور حدیث کی مشہور کتاب ابو داؤد شریف، ترمذی شریف اور ابن ماجہ شریف، ان تینوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے چچا کو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تم سے ہو سکے تو اس نماز کو روزانہ پڑھو، روزانہ نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں، اور ہفتے میں نہ پڑھ سکو تو مہینے میں، مہینے میں نہ پڑھ سکو تو سال میں، ورنہ اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھنا۔ اس کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کی ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے ہم نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، جانے انجانے میں ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، چھوٹے بڑے جو بھی گناہ ہیں، اللہ رب العزت کی ذات سے پوری امید ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس نماز کو پڑھنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ہمارے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، زمین و آسمان سے یا کسی بھی طرف سے ہمارے اوپر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، اللہ رب العزت اس نماز کی برکت سے ان تمام مصیبتوں کو ٹال دے گا۔ اسی طرح جو مصیبتیں ہمارے اوپر آ چکی ہیں، جن مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں، اللہ رب العزت ان تمام مصیبتوں کو بھی ہم سے دور کر دے گا۔ یہ اس نماز کی فضیلت ہے۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر تیسرا کلمہ پوری نماز میں 300 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جائے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنا ہمیں پڑھنا ہے۔ اس سے آگے کا جو حصہ ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر ہم اس کو بھی ملا لیں تو اور اچھی بات ہے، اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت باندھیں گے کہ میں صلاۃ التسبیح کی 4 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں۔ یہ نیت کر کے ہم نیت باندھ لیں گے۔ یہ نفل نماز ہے۔ یہ نیت کر کے نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، اور ثنا پڑھنے کے بعد الحمد شریف شروع کرنے سے پہلے 15 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ اس کلمے کو 15 مرتبہ پڑھنے کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے۔ اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی العظیم۔ اس کو پڑھنے کے بعد، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر اس کلمے کو ہم 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے، کھڑے ہو کر سجدے میں جانے سے پہلے کھڑے کھڑے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کہیں گے، تسبیح کہنے کے بعد اس کلمے کو پھر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے، بیٹھنے کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے میں جائیں گے، اس کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے میں یہ کلمہ 75 مرتبہ ہو جائے گا۔ آپ چاہیں تو گن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، اور پھر ہمیں باقی کی رکعتیں بھی اسی طرح سے پڑھنی ہیں۔ یہ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہے۔
اس کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ عام طور سے جب ہم تسبیح پڑھتے ہیں اس میں عام طور سے بھول ہو جاتی ہے. تو اگر اس کے اندر بھول سے بچنا ہو کہ ہمیں بھول نہ ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ انگلیوں پر گنتے ہیں، 1 2 3 4 اس طرح سے گنتے ہیں. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اس طریقے سے نماز نہیں ہوگی. سب سے بہتر طریقہ، سب سے آسان اور اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم نیت باندھیں گے. نیت تو ہم جب بھی پڑھیں ہر مرتبہ، ایک مرتبہ پڑھا تو انگلی دبا دیں، دوسری مرتبہ پڑھا پھر انگلی دبا دیں گے. اس طرح ہر مرتبہ پڑھنے سے ہم انگلی دبائیں گے تو ہمارے ہاتھوں میں 10 انگلیاں ہوتی ہیں. ایک ایک کر کے ایسے دبائیں گے تو ہماری 10 مرتبہ کی گنتی پوری ہو جائے گی. یعنی گنتی اگر آپ چاہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ گنتی کرنا چاہیں تو انگلیوں کو دبا کر اس طرح سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ انگلیوں پر گن نہیں سکتے. 1 2 3 4 اس طرح سے کر کے گن نہیں سکتے. اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. تو اس نماز کو پڑھنے کا یہ طریقہ تھا اور یہ فضیلت تھی جو میں نے آپ کو بتلائی. مجھے امید ہے کہ آپ اس نماز کو خود بھی پڑھیں گے اور اپنے ملنے جلنے والوں کو بھی اس نماز کے بارے میں بتلائیں گے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جب آپ اس نماز کو پڑھیں گے تو اس کے بعد جو آپ دعا مانگیں گے اس کے اندر مجھے، میرے اہل و عیال کو اور میرے والدین کو، میرے ملنے جلنے والوں کو، میرے رشتہ داروں کو اور پوری امت مسلمہ کو آپ اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اس بات کی مجھے آپ سے پوری امید ہے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.